فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ کہ اب تمہارے پاس اے لوگوں آ گئی ہے ایک ایسی نصیحت آ گئی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ سورس بھی اچھا ہے اور کیا کر رہا ہے وہ تمہارے لیے، تمہیں ایک ریمائنڈر دے رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، تمہیں کچھ چیزوں کے بارے میں انسٹرکشنز دے رہا ہے، وہ شفا، اور تمہارے لیے وہ ہیلنگ بھی ہے۔ کس چیز کی ہیلنگ ہے؟ ایموشنل ٹراما کی، فزیکل ٹراما کی، کسی بھی چیز سے ہم گزر رہے ہوں، کسی بھی تکلیف سے ہم گزر رہے ہوں، لما فی الصدور، اور ہمارے سینوں میں تنگی ہوتی ہے، بے شک جسم میں تکلیف ہو تب بھی سینہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمارے جذبات میں کوئی ابھار آ رہا ہو، چڑھاؤ آ رہا ہو، اتار چڑھاؤ آ رہا ہو، یا ہم کسی سے بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، کسی سے بہت زیادہ خوش ہوں، تو ہمارا سینہ جو ہے اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، چاہے خوشی کی خبر ہو چاہے کوئی بری خبر ہو، تو سینے میں جو ہے فوراً اس کا جو ہے اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم پیسوں سے تنگ ہوں، ہم کسی ذہنی بیماری سے تنگ ہوں، کسی بھی چیز سے ہم تنگ ہوں، تو سینے پہ اس کا اثر ضرور ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم ہر کسی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج دل بہت گھبرا رہا ہے، آج دل بہت تنگ ہے، تو قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب اتنی بہترین چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز سچ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے کلیم نہیں کرتے ہیں جو فیک کلیم ہو، جس میں فراڈ ہو، جس میں جھوٹ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں بھی کریٹ کیا ہے اور ہمارے لیے جو چیز بنائی ہے اس کے بارے میں خود اتنا بہترین کلیم کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت اپنے لیے ایک بہترین ریمائنڈر کے طور پہ رکھیں کہ یا ایھا الناس سب کے لیے ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس سے وہ خیر اٹھانا چاہے گا، کہ ایک کوئی نصیحت لینا چاہے گا کہ میں اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے دیکھوں، میں اپنے معاملات کیسے دیکھوں، میں جو ہوں اپنا رزق کیسے بڑھاؤں، بزنس اسٹریٹجی کیسے بڑھاؤں، اگر وہ قرآن سے ریمائنڈرز لے گا تو وہ اس کے لیے بہترین موعظہ ہے۔ اور ہم نے موعظۃ کہاں پڑھا ہے؟ ابھی ہم سورہ لقمان میں دیکھ رہے ہیں، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ یہ ایسی نصیحت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے ہیں نصیحت، جو کوئی امین جبرائیل نہیں کر رہے ہیں نصیحت، بلکہ ہمارے رب جو ہے ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں، وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو تنگی ہے، سینوں کی جو بھی بیماریاں ہیں اس کے لیے یہ شفا ہے۔ تو آپ کے سینوں میں جب بھی گھٹن ہو نا، آپ جا کے قرآن کھولا کریں، آپ دیکھا کریں میرا آج دل تنگ کیوں ہو رہا ہے، میرا آج دل کیوں گھبرا رہا ہے، تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے جواب دیں گے۔ کچھ لوگوں سے قرآن جو ہے وہ کلام کر رہا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی کوئی قرآن کی آیت کھولتے ہیں یا ان کی اپنی تلاوت چل رہی ہوتی ہے تو وہ ان آیات میں ان کو وہ جواب مل رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں نمازوں میں سستی تو نہیں کر رہے ہو، لین دین میں تو تنگی نہیں کر رہے ہو، احسان تو نہیں جتا رہے ہو، یہ سارے ان لوگوں کو جواب مل جاتے ہیں۔ سیکھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے، جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہم سے پوچھتا ہے نا کہ آپ واک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں کرتے۔ آپ آئل میں کٹ آف کیا ہوا ہے؟ نہیں ہم آئل بھی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ آپ میٹھا کھاتے ہیں؟ جی ہم میٹھا بھی کھاتے ہیں۔ تو بھی ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی پھر آپ ٹریٹمنٹ کروا بھی لوگے تب بھی آپ کی جو ہے نا وہ ریکوری نہیں ہو پائے گی، یعنی کہ جو بھی آپ ہیل کرنا چاہ رہے ہو، جو بھی تکلیف سے آپ بچنا چاہ رہے ہو وہ آپ نہیں بچ پاؤ گے۔ تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شفاء لما فی الصدور اس میں بتا رہے ہوتے ہیں، ہدی ورحمۃ للمؤمنین، لیکن مومنوں کے لیے کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ ناس کے لیے، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ موعظہ ہے، شفا ہے، ٹھیک ہے، اینٹی ڈپریسنٹ ہے، اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ ایڈیشنل، مومنوں کے لیے بھی یہ چیزیں ہیں لیکن ایڈیشنل کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہیں نا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لے کر آئے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب سے مزید خیر لینا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدی ورحمۃ للمؤمنین، مومنوں کے لیے ایکسٹرا چیز ہے یہ۔ اب اس سے کوئی نان مسلم جو ہے ہدایت نہیں لے سکتا، رحمت نہیں اٹھا سکتا، فائدے نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو قل بفضل اللہ، تو کہہ دیجئے بفضل اللہ، ساتھ فضل کے، کس کے؟ اللہ کے فضل کے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فضل اور رحمت کے ساتھ، فبذالک، تو یہ جو قرآن ہے، فلیفرحوا، چاہیے مومنوں کو، کیونکہ مومنوں کی بات ہوئی ہے نا، آخر میں مومنوں پہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے آیت پہلی والی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے فلیفرحوا، سیلیبریٹ کریں، خوش ہوں، انجوائے کریں کہ ہمیں ایڈیشنل چیز مل گئی ہے، کہ ابو جیسے آ کے کوئی چیز لے کر آئے ہوں، کہیں گے بھئی یہ تمہارا سوٹ ہے، یہ تمہارا سوٹ ہے، اور چھوٹی جو میری بیٹی ہے نا، میں اس کے لیے سوٹ بھی لایا ہوں، میں اس کے لیے جو ہے نا چاکلیٹ بھی لے کر آیا ہوں، اور میں اس کے لیے جو ہے نا یہ ٹوائے بھی لے کر آیا ہوں، تو وہ چھوٹی زیادہ خوش ہوگی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، تو پھر چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ بوجھ ہی سمجھ کے رہ لیا مسلمانوں نے، وہ بوجھ ہی سمجھ لیا اس کو، اس قرآن کو مصیبت ہی سمجھ لی ہے، تکلیف ہی سمجھ لی ہے، خوشی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ قرآن سامنے آتا ہے تو لرز جاتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا مصیبت دے دی ہے، کیا تکلیف دے دی ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا، کیسے عمل کریں گے، کتنا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا، ہے نا، ہمارے لیے کیا بنا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارے لیے ایڈیشن اس میں دے دیا۔ اور واقعی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں
جو سیریس لرنر ہوتے ہیں قرآن کے، وہ واقعی اس کے علاوہ کہیں بھی خوشی نہیں پاتے ہیں۔ وہ قرآن کی محفلوں سے جو انجوائمنٹ لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ عام لوگ نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ دوسرے چلتے پھرتے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کیا تم ہر وقت جو ہے نا ان کتابوں میں گھسے رہتے ہو۔ جب یہ کووڈ آیا تھا اور کلاسز رک گئی تھی، فزیکل کلاسز یہاں پہ، تو لٹرلی میں نے دیکھا تھا لوگوں کو روتے ہوئے کہ ہماری کلاسز رک گئی ہیں، تو انہوں نے پھر آن لائن اور جو بھی اس کے جو ہیں ریپلیسمنٹ ہمیں بتائے، اس کے آلٹرنیٹیوز بتائے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، اس سے پتہ چلا کہ یہ کتنا ضروری تھا لوگوں کے لیے، اس کے بغیر ان سے رہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ورنہ تو آفس میں بھی مرد خوش ہو رہے تھے، اچھا جہاں چھٹی آفس ہے، ورک فرام ہوم، یا پھر آفس ہی بند ہو گئے، بچے بھی خوش ہو رہے تھے اسکول بند ہو گئے، لیکن میں قرآن والوں کو دیکھ رہی تھی چونکہ سرکل ہے یہاں پہ، کہ بے چین اور بے بسی سی محسوس ہو رہی تھی، تکلیف میں تھے وہ لوگ کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم کیا کریں، یہ تو ہمارا فوڈ فار سول تھا، یہ تو ہمارے پورے دن کی پورے ہفتے کی ڈوز ہوتی تھی، ہماری ڈیلی ڈوز ہوتی تھی، ہماری منتھلی ڈوز ہوتی تھی، تو باقاعدہ یہ پلاننگ ہوتی تھی، گروپس بنا دیے گئے تھے کہ اب ہمیں بھی جیسے بھی کر کے ہم نے کلاسز لینی ہے، کچھ کیا جائے اس کو، اور الحمد للہ آفٹر فیو ڈیز جو ہے وہ کلاسز ریزیوم ہونا شروع ہو گئی۔ ہوا خیر مما یجمعون، تو یہ بہترین ہے مما اس سے جو یجمعون تم لوگ جمع کر رہے ہو نا، یجمعون جمع سے نکلا، جو تم جمع کر رہے ہو، اپنی کلیکشن دیکھو کیا جمع کر لیے، میں نے سوٹ جمع کر لیے، میں نے سیل لگی تھی تو کپڑے جمع کر لیے، میں نے جوتے جمع کر لیے، میں نے زیور جمع کر لیا۔ اب آپ کلیکشنز دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی تمہاری کلیکشنز ہیں نا، وہ تمہیں ٹینشن دے رہی ہیں، ہاں جی کپڑے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے نا، یا کوئی گروسری سستی ہوئی وہ رکھ لیے گھر کچن میں، تو وہ بھی جگہ گھری رہی ہوتی ہے، اس سے کچن منہ کوئی آ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کہ وہ ایکسپائر ہونے والی ہوتی ہے، تو جلدی جلدی یوز کرو۔ گوشت لے آئے ہیں تو وہ بھی اب فریج کام نہیں کر رہا، تو جلدی جلدی استعمال کرو۔ ابھی آپ بقرعید آنے والی ہے، آپ دیکھیے گا گوشت جمع ہو جائے گا نا، کتنی ٹینشن ہوگی، کیونکہ کلیکشن ہے نا وہ آپ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز تم جمع کر لیتے ہو نا، وہ تمہارے لیے ٹینشن ہی بن جاتا ہے۔ فرنیچر جمع کر لیا، اب اس کی ڈسٹنگ نہیں ہو رہی ہے، بڑا گھر لے لیا ہے تو اس کی مینجمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے کہ کیسے اس کو آرگنائز کریں، کیسے مینج کریں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ایسی چیز ہے جس کو اگر تم کلیکٹ کرو گے، اس میں سے جو جو بھی سیکھتے چلے جاؤ گے نا، یہ بہترین کلیکشن ہے تمہارے لیے۔ کہ ہم نے کیا سیکھا قرآن سے، میں نے قرآن میں تفسیر سیکھ لی، میں نے قرآن کی عربک سیکھ لی، میں نے قرآن کی تجوید سیکھ لی، میں نے قرآن کے معنی سیکھ لیے، میں نے علوم القرآن سیکھ لیا، میں نے علوم الحدیث سیکھ لیا، میں نے فلاں چیز سیکھ لی۔ یہ کتنی بہترین کلیکشن ہے، اور آپ کو خود بھی اندازہ ہو رہا ہوگا جیسے جیسے آپ کی کلیکشن بڑھ رہی ہے، آپ کا علم بڑھ رہا ہے، ذخیرہ بڑھ رہا ہے، نالج کا بھی، الفاظ کا بھی، تو آپ کو مزہ ہی آ رہا ہے، آپ کو کوئی اپنی ورتھ فیل ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی برکتیں رحمتیں دیتے ہیں، تو اپنی کلیکشن بڑھائیں، آپ کی نالج رکنی نہیں چاہیے، اسٹیگننٹ نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہر دفعہ کسی نہ کسی سے سیکھیں، کسی نہ کسی دن کو یوٹیلائز کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ یہاں سے یوٹیلائز قرآن سے کچھ نہ کچھ لیتے رہیں۔ تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ تو انجوائے کرنا ہے قرآن کو، ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ انجوائے تب کریں گے جب سمجھ آنا شروع ہوگی، تو اس کو انجوائے بھی کر لیں گے، دل بھی چاہے گا کہ ایک ایک لفظ ایک ایک لیٹر نیکیاں دے رہا ہے، تو اس میں غم کی کوئی بات ہی نہیں ہے، دکھ ہو ہی نہ، قرآن دور پڑا ہوا ہو۔ اور یہ وہ لوگ جو جن دنوں نماز نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، ان کو آپ دیکھا کریں کہ وہ کتنا ان کے ایسے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، سوال آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں ہم کیسے ہم پکڑ سکتے ہیں، فون پکڑ سکتے ہیں، ہم ہاتھ کور کر کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بے چین ہیں، وہ جان نہیں چھڑا رہے ہیں۔ تو فلیفرحوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر واقعی انجوائے کرو نا اس چیز کو، خوشیاں مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، تو اس قرآن کی آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے کچھ ہمیں مزید بارے میں اس قرآن کے ہی تھرو ہمیں کچھ اور انفارمیشن دیتے ہیں، جو کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھا تھا، وہ یہی تھا کہ بریک ڈاؤن ہم نے دیکھا تھا۔ بریک ڈاؤن کا مطلب ہم نے توڑ توڑ کے دیکھا تھا قرآن کے جو معنی تھے، اور ہم نے اس میں جو معنی تھے وہ آپ لوگوں نے الحمدللہ اس کے نوٹس بھی بنائے تھے اور مجھ سے شیئر بھی کیے تھے۔ تو ہوا کلام اللہ المعجز المنزل علی سیدنا محمد بواسطة جبرائیل المکتوب فی المصاحف المتعبد بتلاوتہ والمنقول بالتواتر۔ تو ہم نے اس کا بریک ڈاؤن دیکھا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، ہوا کلام اللہ، یہ اسپیچ آف اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو لوگ اس کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں تو وہ اس پہ بھی ڈیبیٹ اتنی ڈیٹیل میں ہوئی ہوئی ہے اسکالرس کی آپس میں، کیونکہ ایک ایسا فتنہ بھی اٹھا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے قرآن جو ہے۔ حالانکہ اللہ کی مخلوق اگر دیکھیں نا، میں اللہ کی مخلوق ہوں اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں، ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا بے عزت کر سکتے ہیں، ہم کر دیتے ہیں نا، ایک دوسرے کی بے ادبی کر دیتے ہیں ہم، جو ہے چاند یا سورج یا اور بھی اللہ کی جو مخلوق ہے، جانور ہیں، ان کے ساتھ ہم وہ والی جو ہے ادب نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کو اسکالرس کہتے ہیں اگر یہ اللہ کی مخلوق ہی ہے تو پھر تو اس کے ساتھ بے ادبی جو ہے وہ ایک طرح سے بن سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کی جو بہت ساری ڈبیٹ ہوئی تھی، اس میں جو مین اسٹریم اسکالرس ہیں انہوں نے کہا تھا یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی اسپیچ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیچ کو یہ نازل کیا ہے، یہ اللہ کی اسپیچ ہے اور یہ اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی۔
یہ کاپی رائٹ صرف اللہ کے پاس ہیں، اس کے کسی انسان کے کاپی رائٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی انسان کے پاس اس یا کسی بھی امین جبریل کے پاس بھی اس کے کاپی رائٹس نہیں ہیں، اس کے کاپی رائٹ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو یہ کلام یا قرآن جو ہے یہ دنیا میں نازل کیا ہے، بھیجا گیا ہے، اس کو لوگ استعمال کریں گے۔ وہی آپ کے سامنے جو آیت ہے کہ یہ اس سے لوگ نصیحت لیں گے، اس سے شفا لیں گے، اس سے ہدایت لیں گے، اور پھر یہ قیامت کے وقت، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واپس چلا جائے گا کلام۔ تو اس کو ہم اس طرح ایک طریقے سے دیکھیں گے۔ پھر ہمارے پاس آیا تھا کہ یہ کیا تھا کہ ریویلڈ اپون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو قرآن ہے اس کی ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو وہی کلام ہی قرآن کہلائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پھر کون کون سا کلام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی خفی وحی جلی دونوں نازل ہوئی تھی، تو وہ ہم نے دیکھا تھا، اور آگے بھی اس کی کافی ڈیٹیل ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مکتوب فی المصاحف، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، المتعبد بتلاوتہ، اور یہ اس کی تلاوت جو ہے اس کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ اگر آپ حدیث تلاوت کرتے رہیں گے تو عبادت کا درجہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عبادت کا درجے کے لیول کی ہے ہی نہیں، وہ عمل کے درجے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ریمائنڈرز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں وہ ان کی تلاوت کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے، لیکن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے کہ میری حدیث کو جس نے آگے پہنچا دیا، یا میری حدیث کو جس نے، یا میری سنت کو جس نے ریوائیو کر دیا، یا اس کو پھیلا دیا، یا اس کو لوگوں میں انٹروڈیوس کرا دیا، کیونکہ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جس سے ہم ان اویئر ہیں، ابھی بھی ہمیں نہیں پتہ، اور بلکہ جو الٹی الٹی حدیثیں ہی ہمیں پتہ ہیں، اور غلط غلط حدیثیں ہی ہمیں پتہ ہیں، بدعتوں پہ ہی ہم گزارا کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی انٹروڈیوس کرایا میری کسی حدیث کو، میری کسی سنت کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سے دعا کی انہوں نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو بس یہ ہم اس پیٹرن پہ ہی ہم صرف، یا اس کیپیسٹی میں ہی ہم حدیث کو دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو ریوائیو کرنا ہے۔ تلاوت البتہ قرآن کی ہی ہوگی، والمنقول بالتواتر، اور پھر یہ کہ اس کا جو ٹرانسمیشن ہے، ٹرانسمیٹڈ تھرو نیومرس پیپل، تو یہ جو ہے قرآن کی ڈیفینیشن تھی۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا ہمارے پاس جو نام، ہم نے ایک قرآن کو تو دیکھ لیا تھا کہ القرآن، القرآن جو ہے قرآن کا یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی استعمال کیا ہے، 60 ٹائمز اس کا استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے کچھ صفاتی نام ہیں جو اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو نام ہے قرآن کے لیے وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ نام کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ نام کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے میرا اور آپ کا نام ہے، اب میں بھی لڑکی ہوں اور آپ بھی لڑکی ہیں، میں بھی ہو سکتا پاکستانی ہوں، آپ لوگ بھی پاکستانی ہیں، لیکن ہمارے نام سے کیا ہوتا ہے؟ شناخت ہوتی ہے۔ اور اگر کسی شخصیت کے مطابق نام ہو تو بیسٹ ہے، کہ اگر فار ایگزامپل ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارا نام ایسا ہے جس سے لگے کہ ہاں یہ تو پاکستانی لگ رہی ہے نا، جیسے فار ایگزامپل میں کہوں کہ یہ لڑکی جو ہے یہ سمینتھا ہے، یا یہ لڑکی جو ہے یہ پوجا ہے، تو آپ کو ذہن میں آئے گا کہ اچھا یہ پاکستانی نہیں ہے۔ اتنا فرق پڑتا ہے کسی کے بھی نام کے ہونے سے کہ وہ کلچر، یا وہ کس ریلیجن سے اس کا وہ بلانگ کرتی ہے، یا کس ملک سے وہ بلانگ کرتی ہے، کس کلچر سے وہ بلانگ کرتی ہے، اتنا فرق پڑتا ہے۔ تو نام کا جو ہے وہ شخصیت کے مطابق اگر نام ہوتا ہے تو وہ ریلیٹیبل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو چیز زیادہ پیاری ہوتی ہے، جو شخص ہمیں زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے نا تورات، اس کے زیادہ نام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے انجیل، اس کے بھی نام زیادہ نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے زبور، اس کے بھی نام زیادہ نہیں ہیں۔ لیکن قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیوریٹ کتاب ہے، اس لیے اس کے نام بھی زیادہ ہیں۔ تو نام جو قرآن کے ہیں وہ القرآن ہے، الفرقان ہے، المصحف ہے، جو انشاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اپروکسیمیٹلی صفاتی نام جو ہیں وہ 55 ہیں، جیسے الذکر ہے، التنزیل ہے، الہدا ہے، البشرا ہے، یہ والے نام ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام جو ہے وہ القرآن ہے، اور یہی اس کا اصلی نام ہے۔ باقی نام جو ہیں وہ پیار سے یا اس کی صفت کی وجہ سے رکھے گئے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نام ہے وہ سب سے پہلا نام ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے القرآن، جس کو ہم نے دیکھا کہ ایک اسکالر ہیں جاہز، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام قرآن ایسا نرالا اور بے مثال رکھا ہے کہ اس سے پہلے نہ تو عرب کے لوگ اپنے کلام کے مجموعوں کا یہ نام رکھتے تھے، نہ ہی کبھی دنیا میں کسی کتاب کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک یونیک نام تھا اس زمانے میں، القرآن، جس کا مطلب آپ نے دیکھا ہے بار بار پڑھی جانے والی یا جمع کی جانے والی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ کو نام پتہ چلے تو یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل پہلا نام تھا، ہے نا، محمد۔ اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا تھا۔
قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو رمضان جو ہے، شہر رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہاں پہ جو القرآن استعمال ہوا ہے، تو اسکالرز اس ریفرنس سے بتاتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس کا اصلی نام ہے، اور یہ قرآن نے خود ہی اپنا نام کو یہاں انٹروڈیوس کرایا ہے کہ شہر رمضان میں یہ نازل ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بار بار ہم نے اس کا مطلب دیکھا تھا، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، تو اس لیے بھی اس کا نام یہ ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو نام ہے وہ ہے الفرقان۔ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا روٹ ورڈ اگر آپ دیکھ لیں، فرق، ٹھیک ہے، اور فرقان کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو بھی وہ فرق ہے، اگر اس میں الف نون لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فائل بن جاتا ہے گرامر میں۔ سبب ہے اس کا، اسباب پلورل بن گیا، اور یہ فرق ہے فرقان، تو پلورل بھی بن گیا اور فائل بھی بن گیا۔ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کو، ایک چیز کو بھی فرق نہیں کرتی کہ ایمان اور کفر کو، بلکہ بہت ساری چیزوں کو فرق کرتی ہے، اور یہ ایک فائل کے طور پہ کام کرتی ہے۔ قرآن کیا کرتی ہے کہ قرآن کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب، عبد اور مالک میں فرق کرنے والی کتاب۔ فرقان جو ہے وہ مصدر ہے، اس کا جو انہوں نے نیریٹو جو جہاں سے ڈرائیو کیا انہوں نے، وہ کیا ہے کہ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان۔ الانفال، سورہ الانفال ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پہ، وما انزلنا اور جو نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان کس دن؟ فرق کرنے والے دن کی طرف۔ تو اس سے اسکالرز کا مطلب نکالتے ہیں کہ چونکہ قرآن بھی کا نام اللہ تعالیٰ نے فرقان رکھا ہے، تو اس کی ایک اور آیت جو ہے اس کی طرف میننگ بتاتی ہے کہ جیسے یوم الفرقان تھا، ایسے ہی قرآن جو ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، جیسے غزوہ بدر نے حق اور باطل میں فرق کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں جو اسکالرز ہوتے ہیں، اور وہ کن چیزوں کو فرق کرتی ہے؟ ان چیزوں کو جو حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی ہیں، ان چیزوں کو الگ کرتی ہے یہ۔ اس آیت سے فاروق کے معنی یعنی کہ فیصلہ کن یا تمیز کرنے والی ثابت ہوتے ہیں، تمیز کرنے والی، کہ جیسے ایک بچے کے سامنے آپ رکھیں کوئی گندی چیز اور ایک اچھی چیز، تو وہ اچھی چیز اٹھا لیتا، آپ کے وائس کو تو بڑی تمیز ہے نا؟ کیا مطلب ہوا کہ اس کو فرق پتہ تھا۔ یا ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی اچھی چیز آپٹ کر لیتے ہیں، کوئی اچھی چیز چوز کر لیتے ہیں، تو ہم سب کہتے ہیں بھائی اس کو تو بڑی سینس ہے، اس کو بڑی تمیز ہے کہ بھئی کیسے معاملہ کرنا ہے۔ تو بالکل قرآن آپ کو ایک ایسا سینسیبل، تمیزدار انسان بنا دیتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اپنی لائف جو ہے وہ کیسے لیڈ کرنی ہے، کیسے پھونک پھونک کے قدم اٹھانے ہیں، مجھے کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے۔ یہ آپ کو کون سکھاتا ہے؟ قرآن پاک۔ وہ آپ کو بالکل بھی نہیں کہتا کہ ایک تھپڑ آپ کو کسی نے مارا ہے تو آپ چپ ہو کے دوسرا بھی کھا لو، نہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، وہ بتاتا ہے آپ کو کہ آپ نے لوگوں کو روکنا ہے، یہ آپ کا فرض کے لیول پہ آپ کا کام ہے۔ لیکن اتنا سختی سے، اتنا درستگی سے کام نہیں کرنا کہ لوگ اوفینڈ ہو جائیں۔ تو یہ کون سکھاتا ہے آپ کو؟ یہ قرآن سکھا دیتا ہے۔ ایک انسان جب قرآن پڑھتا ہے اس کو یہ چیز آ جاتی ہے۔ اور جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسکالر ملے، ہمیں کوئی پڑھانے والا ملے، کوئی ایسی چیز ملے جو ہمیں گائیڈ کر سکے قرآن کی طرف۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ یہ تھی کہ اقرا، پڑھو، پڑھو اپنے رب کے نام سے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا تھا اس فرشتے کو کہ میں نہیں جانتا ہوں پڑھنا لکھنا، آئی ڈونٹ نو، میں کیسے کروں، مجھے تو کچھ نہیں آتا ہے نا۔ یہی والی جیسے ہم بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ اچھا قرآن پڑھنا ہے، وہ کیسے پڑھوں، مجھے تو لینگویج ہی نہیں ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا نا، فرشتے کو یہ تھرو یہی کہلوایا نا کہ بس تمہارا کام ہے پڑھنا، تم پڑھ لو، باقی کام ہمارا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ تمہیں سمجھا دیں گے، ہمارے ذمے یہ سب چیزیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ ٹھان لیتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، مجھے قرآن میں انوالو ہونا ہے، تو آپ بس قرآن اٹھاتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ عربک ٹیکسٹ ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ ایک دو بکس ساتھ اور لے لیتے ہیں جس میں تفسیر ہوتی ہے، جو بھی آپ کے فیوریٹ اسکالر ہیں ان کی بک آپ اٹھا لیں تفسیر کی، اور آپ پڑھنا شروع کریں، تو ایسا لگے گا جیسے قرآن جو تھا وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی ایک پورا پہلا ریئیکشن یہی تھا کہ ما انا بقاری، میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ بھی دلیل ہمارے پاس پتہ چلتی ہے کہ ہم بھی قرآن سے بالکل بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی کہ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، تو قرآن جو ہے فرق کیسے کرنے والا ہے حق اور باطل میں؟ تو اس کی دلیل جو اسکالرز نے لی ہے وہ اس سورہ الانفال کی آیت نمبر جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس میں سے دلیل لی ہے کہ یہ آیت جو ہے سورہ الانفال ہے ہی جنگ بدر کے بارے میں، اور یہ خاص آیت جو ہے یہ بھی جنگ بدر کے بارے میں۔ تو جو غزوہ بدر ہے وہ کیا تھا؟ اس کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا نا، کہ یہ اس نے فرق کر دیا کہ اب حق پہ کون ہے اور غلط کون ہے، کیونکہ اس جنگ بدر نے در حقیقت حق باطل اور کفر اور اسلام کے درمیان فیصلہ کر دیا تھا۔ تو اسی لیے فرقان کو جو اب قرآن میں جو الفرقان استعمال ہوا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے فالفارقات فرقا،
یہ نام آتا ہے قرآن کا، تو فرق کرنے والی ہے، اور یہ اسم فاعل بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، سورہ الانفال ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم کیئرفل ہو جاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ اور کس سے کیئرفل ہو جاؤ گے؟ ان تتقوا اللہ، اللہ کے بارے میں کیئرفل ہو جاؤ گے کہ اللہ جو ہے نا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے واچ کر رہا ہے، تو یجعل، وہ بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقانہ، ایک فرق کرنے والی چیز، وہ تمہارے لیے خود ہی چیزوں کو فرق کرنے کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ تو اس میں کیسے آسانی کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کہ آپ کے پاس سچویشن آئے گی اور آپ کے پاس وہ ریمائنڈرز آ جائیں گے، وہ علم آ جائے گا، وہ لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے، ایسی کمپنی مل جائے گی، ایسی صحبت مل جائے گی جو آپ کو غلط اور برے کی تمیز بتاتے چلے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں ابھی شروع ہی ہم نے کیا ہوتا ہے اور ہمارے پاس بہت لمبی جرنی پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمیں سینس آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں خود ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ فطرت بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ہمیں اچھے برے کا پتہ ہی ہے۔ بچہ بھی جو ہے وہ اچھے برے کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم بھی ابھی اس ڈیولپمنٹ کے ہو سکتا ہے اس جرنی میں ہو کہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں فرق کرنا نہ آ رہا ہو، لیکن بہرحال ہم کبیرہ گناہوں سے اور باقی چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ ویسے بھی نہ بچ رہے ہوں اسپریچولی، اگر ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی نہ بھی پاور ہو، لیکن ہمیں ڈاکٹرز ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ نہ کھائیں، ایسے نہ کریں، روٹین ایسی رکھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے تھرو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فرق کرنا سکھا دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ اسم فاعل ہے، تو قرآن آپ کو فرق کرنا سکھائے گا ہی سکھائے گا۔ تو میک شور یہ کرنا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد واقعی آپ کی زندگی میں پھر یہ نہ ہو کہ ہمیں تو دین اور دنیا بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کے منہ سے یہ باتیں نہ نکلیں، پھر آپ یہ کہنے والے نہ ہوں کہ بھئی اب کیا کریں، ہمیں دنیا بھی تو دیکھنی ہے، دین بھی تو دیکھنا ہے، تو پھر آپ نے کیا فرق کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ امریکہ میں جائیں، ہم یا کسی باہر کے ملک جائیں، کسی یورپین کنٹری میں جائیں، اور ہم کہیں کہ بھئی پاکستان، اور پاکستان کے لاز کو وہاں پہ اپلائی کریں کہ ہمارے ہاں تو جو ہے نا وہ ایسے ڈرائیونگ ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو لائنوں میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کر سکتے ہیں آپ؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں مجھے پاکستان بھی تو دیکھنا ہے نا، میں پاکستان سے تو آئی ہوں، تو میں ہوں امریکہ میں، لیکن مجھے پاکستان اور امریکہ ساتھ لے کے چلنا ہے، نہیں ہوتا نا۔ ہم جہاں ہوتے ہیں پھر ہم میک شور کرتے ہیں کہ ہم جو جہاں پہ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، ڈو ایز رومن ڈو نا، جہاں پہ ہیں وہاں کی مطابق زندگی گزاریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہمارے لیے آسانی ہوگی، ہم دو دو کشتیوں پہ سوار نہیں ہوں گے۔ دو دو کشتیوں پہ سوار شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے، کبھی ایک کشتی میں کبھی دوسری کشتی میں، تو وہ تو اسی ٹینشن میں رہتا ہے، وہ تو جرنی بھی انجوائے نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ تو یہی رہتا ہے کہ میں اس کشتی میں جاؤں کہ اس کشتی میں جاؤں۔ تو بالکل ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ فاروق انسان، یعنی کہ فرق کرنے والا انسان جو ہے، قرآن کے تھرو کیا کرے گا؟ صرف اپنی زندگی میں وہی کام کرے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے قرآن کے تھرو بتائے ہیں، جو قرآن میں اس کے لیے احکامات ہیں، وہ یہ کام کرے گا۔ کیا کہ مسلمانوں اگر اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں قوت فیصلہ یا قوت ممیزہ عطا کرے گا۔ ممیزہ کا مطلب ہے کہ تمیز کرنے والی، ڈفرینشیٹ کرنے والی، کہ یہ کروں کہ نہ کروں، اس موقع پہ کروں کہ نہ کروں۔ ظہر اب پڑھنی ہے کہ میں رات میں پڑھ لوں، میں عشاء جو ہے وہ صبح میں پڑھ لوں، یا اتنی فرق کرنا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس ٹائمنگز کیا ہیں، مجھے وطر پڑھنے ہیں، مجھے 3 فرض کب پڑھنے ہوتے ہیں، مجھے 4 فرض کب پڑھنے ہوتے ہیں، سنتیں کیا ہوتی ہیں، نوافل کیا ہوتے ہیں، روزے کب رکھنے ہیں، حج کب کرنا ہے نا، تمیز آنا شروع ہو جاتی ہے نا، پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، پھر آپ مہینے، ہفتے، دن سب اسی حساب سے گزارتے ہیں۔ تو قرآن آپ کو فاروق انسان بنا دیتا ہے، قوت فیصلہ کرنے والے آپ بن جاتے ہیں، اور آپ پھر کانفیڈنٹ انسان بنتے ہیں۔ پھر آپ یہ نہیں ہوتے کہ اچھا تم بتا دو کیسے کام کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی چیزوں کی، میں کیسے مینیج کروں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن ہو رہا ہے کہ رات ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والے شخص کو بہت زیادہ وہ اتنا اٹینٹیو ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں تو نان مسلمس کہتے ہیں بھائی ان کے تو صبح اٹھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے ہمارا سورج کب، نہیں ان کو زیادہ ٹائمنگ سے پتہ ہوتا ہے، ان کو زیادہ سورج کے ڈھلنے کا، سورج کے چڑھاؤ کا، اتار چڑھاؤ کا، اور ڈھلنے کا، اور چاند کے نکلنے کا، اور چاند کے آخری دن، اور چاند کے پہلا دن ہوتا ہے چاند کا، ان تک کا مسلمانوں کو پتہ ہوتا ہے۔ ہاں، ان لوگوں کو تھوڑی نہ پتہ ہوتا ہے جو یہ کرسچنز اور جیوز اور باقی ہندو، ان کے لیے تو مہینہ مہینہ ہی ہے، فرسٹ سے بس فرسٹ کرنا ہے ان کو، 30 ڈیز ختم۔ ہمارے ہاں یہ میٹر ہوتا ہے کہ بھی چاند نظر آ گیا تو ہمیں اگلا مہینہ شروع کرنا ہے کہ نہیں، تو ہم تو زیادہ کانشیس ہیں، ہم تو زیادہ ان کے لیے وہ ہمیں زیادہ اس اعتبار سے انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں، ان کو تو سورج کے اترنے چڑھاؤ کا پتہ ہوتا ہے۔ ان کے جو اسکالرز ہیں وہ سورج کا، اب سورج کس صبح نیزے پر آ چکا ہے، سورج جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے، تو اب کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے، روزہ ان کو کھولنا ہے تو مغرب کی جو ہے ٹائمنگز ان کے پاس ایکوریٹ ہوتی ہیں، پورے مہینے کی ٹائمنگ، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے 6:34 پہ روزہ اس دن ہوگا، 6:35 پہ روزہ اس دن ہوگا، کہ ایک منٹ بھی جو ہے نا یہ مسلمان آگے پیچھے نہیں کرتے۔ اتنا کانشیس ایک شخص ہوتا ہے، کیوں؟ قرآن آپ کو فرق کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں میں فرق کرنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن 2 دفعہ دھوکہ نہیں کھاتا، تو مومن پھر یہ نہیں ہوتا، پھر مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ بھئی مجھے تو ہر کوئی دھوکہ دے دیتا ہے، بھئی مجھے تو ہر کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ نہیں، انسان پھر اگر آپ کو ہر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا مطلب ہے پھر آپ نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے، پھر آپ لوگوں سے بھی دھوکہ کھا رہے ہیں، آپ چیزوں سے بھی دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ قرآن کے تھرو زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ ایک بہترین انٹلیکچوئل پرسن ہوتا ہے۔ قرآن ایک انسان کو فرق کرنے والا بنا دیتا ہے، تو یو ہیو ٹو بی اے پرسن جو ڈسٹنگوش کر سکے، ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کے درمیان۔ تو یہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کیا کہ فرقان کا جو پریکٹس ہوگی وہ تورات اور قرآن کے کسی دوسرے صحیفے یا کتاب پر نہیں ہوگی، یعنی کہ پھر ہم تورات سے اس کو فرق نہیں کریں گے کہ تورات سے ڈفرینٹ ہے یا زبور سے ڈفرینٹ ہے۔ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے یعنی کہ تورات اور قرآن کے سوا تمام صحف یا کتابیں صرف روحانی اور اخلاقی احکام پر مشتمل تھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو زبور تھی، انجیل تھی، وہ کتابیں جو تھیں نا، وہ ایسا فرق نہیں رکھتی تھیں، وہ صرف انسان کی اسپریچول اور مورل ایتھکس پہ کام کر رہی تھیں۔ تو تورات اور قرآن البتہ یہ ایسے ہیں جس میں اخلاق اور روحانیت کے ساتھ لاز بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، قانون بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، شریعت ہے، یعنی کہ اس میں تورات میں اور قرآن میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا جو ہے وہ قانون کا فرض ہے۔ اب قانون جو ہے ہمارے جو سو کالڈ یہ کورٹس ہیں یا جہاں پہ جج بیٹھتے ہیں، جہاں بھی یہ قاضی بیٹھتا ہے، گھر میں بھی اگر ہم گھر میں بھی کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں کہیں باہر بھی، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کس بیس پہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے قرآن ہی جو ہے وہ اونلی ریفرنس ہوگا، قرآن کے اکارڈنگلی ہی وہ فیصلہ کریں گے اگر تو اسلامی مملکت ہے۔ تو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا قانون کا فرض ہے۔ سب سے پہلے کون اس کو امپلیمنٹ کرائے گا؟ گورنمنٹ کرائے گی۔ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ حق اور باطل میں فیصلہ کرائے، وہ ایسے معاملات کرے، ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ایسی ججمنٹس کرے، ایسا لائف اسٹائل ان کے لیے آسان کر دے جس میں حق اور باطل میں فرق ہو، سزا دینا آسان ہو لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ لوگ جج کر سکیں پھر ایک دوسرے کو کہ ہاں یہ صحیح اس کو سزا ہوئی ہے، اس نے غلط کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنی اولاد کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ حق اور جو یہ لا بنے گا کیسے بنے گا؟ قرآن کے تھرو۔ تو اس لیے یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فرقان کا لفظ انہی صحائف کو دیا گیا جو قانون پر مشتمل تھے۔ تو جو تورات ہے اور جو آپ کے سامنے یہ ہے تورات، قرآن اور تورات، ان دونوں میں فرق فرقان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فرقے کا لفظ بھی اس سے نکال لیتے ہیں۔ تو یہاں میں تھوڑی سی آپ لوگوں کی یہاں بھی تھوڑی سی انفارمیشن میں اضافہ کر دوں کہ فرقہ یا فرق جو ہے اس کا فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جس کا مطلب ہے ٹکڑے کرنا یا حصے کر دینا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا روٹی توڑ توڑ کے بچوں کو ہم دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ فرق کر لے گا، یہ ایک روٹی ہے کہ دوسرا پیس ہے، تیسرا پیس ہے۔ یا کیک ہم جب کاٹ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے پیسز کر لیتے ہیں کہ یہ فرق ہو جائے گا کہ اس کو کتنا پیس ملے گا، ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ یا پورشنز بنا لیتے ہیں کہ یہ اس بھائی کا پورشن ہے، اس بھائی کا پورشن ہے، تو فرق کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا پورشن ہے، تمہارا، تو فرق پتہ چل گیا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی قرآن جو ہے یہ فرقے بناتا ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اس کانٹیکس میں نہیں آیا، کیونکہ یہ کہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا استعمال نہیں کیا ہے۔ یہود البتہ یہ الفاظ تورات کے لیے مختص کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید نے فرقے کا لفظ ٹکڑے یا حصے کے معنی میں جو ہے وہ استعمال جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں آیت رکھ دیتی ہوں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الفرقان کی پہلی آیت میں ہی فرماتے ہیں، سورہ الفرقان آیت نمبر 1، کہ تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی بابرکت ہے، نزل جس نے نازل کیا ہے، الفرقان فرقان کو، علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکونا تاکہ ہو جائے، للعالمین سب جہان والوں کے لیے، نذیرا ریمائنڈر، ڈرانے والا۔ اور ایک اور جگہ آیا ہے آل عمران میں، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، کہ وہ تورات اور انجیل کو اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل کر چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرقان کا لفظ استعمال کیا ہے وہ حصے بانٹنے کے لیے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ سب جہان والوں کے لیے ریمائنڈر ہو جائے۔ تو جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ فرقہ اس سے نکلا ہے، فرق کرنے والی چیز ہے، کسی غلط کنوٹیشن میں دیتے ہیں، تو ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو تورات جو ہے البتہ اس کے بارے میں جب یہ لوگ ان کے علماء جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ان کے رائٹر ہیں نا، جو بھی ان کے علماء ہیں جنہوں نے تشریح لکھی ہے، جیسے ہمارے بھی اسکالرز ہیں نا، انہوں نے تشریح لکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس تفہیم القرآن ہے، بیان القرآن ہے، یہ تشریح ہے، یہ اسکالرز کی اپنی اوپینین ہے، یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہے، یہ اوپینین ان کی ہے کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں ان آیات کو۔ تو وہ یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو ان کا تورات کے جو اسکالر تھا جان پال، اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اجازت ہے کہ جب مرضی تبدیل کر دو، جب مرضی فرق کر دو کسی بھی آیت کو سچویشن کے حساب سے، 2024 میں جیسے اس کو آیت کو چینج کرنا ہے کر دو،
جو 30 میں چینج کرنا ہے تو کر دو، اس کو اجازت ہے یہ، ٹھیک ہے، وہ ان کی کتابوں میں انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں البتہ اس چیز کی بہت اسٹرکٹ پالیسی ہے کہ قرآن کو بالکل بھی چینج نہیں کیا جا سکتا، جو اس کے الفاظ ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ تو آپ کو یہ جو فرقان جو لفظ ہے اس کی امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور زندگی میں اب کوشش کریں کہ نام سمجھنا اب مقصد نہیں ہے کہ آپ کو نام پتہ چل گیا تو ایک اور نام مجھے پتہ چل گیا، بلکہ اب یہ کہ ہاں مجھے قرآن سے کیا سیکھنا ہے، فرق کرنا ہے۔ اب میری زندگی فرق چلے گی، اب میں اور ایک نہ قرآن پڑھنے والا شخص فرق زندگی گزاریں گے، میں اور ایک ایسا شخص جو قرآن کو نہیں مانتا وہ فرق زندگی گزاریں گے۔ آپ کی شادیاں اور جو نان مسلمز ہیں ان کی شادی میں فرق ہونا چاہیے نا، آپ اور ہندو کی شادیوں میں، جنازوں میں، لینے دینے میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر ویسے ہی ہے، اگر آپ کی شادی اور ایک انڈیا میں ہونے والی شادی سیم ہے، تو پھر آپ نے قرآن کیا کیا؟ فرقان لیا ہی نہیں اس سے، بس قرآن ہی کیا قرآن کرتے رہے، پڑھتے رہے اس کو۔ یا آپ کا لینا دینا اور کسی انگریز کا لینا دینا، انگریز سے مطلب میرا یہ نان مسلم، کیونکہ انگریز تو مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو نان مسلم یا کوئی اور مذہب، بدھ مت اور ہندو مت، اگر وہ زندگی لیڈ کر رہے ہیں جو آپ زندگی لیڈ کر رہے ہیں، تو پھر آپ تو فرق کرا ہی نہیں آپ نے۔ آپ بھی بینک سے معاملہ کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی بینک سے معاملہ کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی بہت سارے جو ہیں وہ لاجکس ہیں بینک اس کے سے سود کھانے کو، اور آپ کے پاس بھی ہیں کہ نہیں یہ تو اسلامک بینکنگ ہے اور یہ فلاں چیز ہے، دھماکہ چیز ہے، شریعت نے اس کو حلال کر دی ہے۔ تو پھر آپ نے قرآن سے اس کا مطلب ہے فرق سمجھ کرنا سیکھا ہی نہیں، پھر آپ کی زندگی میں فرق نہیں ہے۔ تو یور لائف، یور روٹین، یور تھاٹ پیٹرن ہیز ٹو بی ڈفرینٹ، ہونا ہی چاہیے، آپ کے سوچنے کا انداز مختلف ہونا ہی ہونا ہے۔ کس سے؟ ایک ایسے شخص سے جو قرآن نہیں پڑھتا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن الفرقان دیتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان الفرقان نہیں دیتا، ایمان فرقان نہیں دیتا، اسلام فرقان نہیں دیتا، قرآن فرقان دیتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا جو ہے اس کی زندگی میں فرق ہوگا۔ تو آپ یہ سوال لکھیں اپنے لیے، کیا میری زندگی اور ایک نان مسلم کی زندگی میں کیا سملیرٹی ہے؟ یہ سوال اپنے لیے لکھیں اور جواب دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی سملیرٹی۔ میں تو کتنے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، بچوں کو بھی انڈین لفظ بول رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کے لیے انڈین سے مطلب ہے ہندو لفظ، کیوں؟ وہ مووی دیکھ دیکھ کے ان کی زبانوں پہ چڑھ جاتے ہیں، تو نظر ہی نہیں لگ ہی نہیں رہا ہوتا یہ مسلمان گھرانے، لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ جو ہیں وہ جیسے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پراتنا کرو اور اس طرح کی چیزیں ان کے روٹین میں بول رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں عربی لفظ تو بالکل بھی نہیں آتے، ہمیں عربی کے علاوہ جو ہیں وہ ایسے لفظ آتے ہیں جو کہ ہندو کے لفظ ہیں، انگریزوں کے لفظ ہیں، اور جیزس کرائسٹ بول دیتے ہیں، او لارڈ، ہولی لارڈ، تو اس طرح کی ہم الفاظ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں مائنیوٹ لیول پہ دیکھنی ہوں گی کہ ایک مومن شخص جو ہوتا ہے وہ پھر اتنا انوالو ہو جاتا ہے قرآن میں کہ اس کے الفاظ، اس کی زبان سے نکلنے والی ہر چیز وہ ہوتی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو قرآن کا لفظ ہے وہ ہے مصحف، اور مصحف جو ہے قرآن مجید کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ الفاظ نہ الہامی ہیں نہ ہی قرآن مجید نے اسے استعمال کیا ہے۔ اس کے استعمال کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر جو ہیں ان کے زمانے میں قرآن مجید کو جب کمپائل کیا گیا، مجموعی طور پر لکھ لیا گیا، تو خلیفہ اول نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی نام، مناسب سا نام تلاش کرو، مطلب قرآن تو وہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے جیسے فار ایگزامپل میں نے کوئی شعر سنایا کسی کو، 2 دن بعد پھر شعر سنایا، اب وہ شعر ہی ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی مجھے کوئی یہ کہے گا یوشا وہ ذرا وہ شعر سنانا جو اس دن سنایا تھا، تو میں سنا دوں گی، پھر وہ کہیں گے وہ تو تم نے جو فرائیڈے کو شعر سنایا تھا نا وہ سنا دو، یا میں کوئی سٹوری سناؤں تو وہ کہے گا آپ نے جو اس دن سٹوری سنائی تھی وہ سنا دیں، تو میں وہ چنکس میں سنا دوں گی، لیکن اب میں اس کو کسی ایک جگہ کمپائل کر دیتی ہوں تو اس کا نام ہو جائے گا نا، تو رہے گی تو وہ میری پوئٹری ہی، لیکن اب اس کو ہم ایک جگہ کمپائل کر کے ایک جگہ اس کو آرگنائز کر دیں گے کہ بھئی یہ اب سیکوینس وائز ہم نے اس کو آرگنائز کیا، تو وہ اس کا ایک نام رکھنا پڑے گا کہ بھئی وہ کتاب لے کر آؤ۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر جو تھے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اب ہم نے چونکہ اس کو کمپائل کر دیا ہے تو اس کا نام تلاش کرو، تو بعض لوگوں کی رائے یہ بنی کہ اس کا نام سفر رکھا جائے، کچھ لوگوں نے کہا اس کا نام سفر رکھنا چاہیے۔ یہود بھی اپنی مذہبی کتاب کو سفر کہتے تھے، ٹھیک ہے، سین فے را، سفر، جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں نا سفر کرنے، ٹریول کرنا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہود بھی اپنی مذہبی کتاب کو سفر کہتے تھے، چنانچہ یہ رائے جو ہے ریجیکٹ کر دی گئی، کیونکہ ہم نے ریزیمبلنس نہیں کر رہی ہے یہودیوں سے، اس لیے اس چیز کو وہیں ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یہودی اور عیسائی اب تک تورات کے جو اجزاء تھے، یعنی کہ جو اس کے پارٹس تھے، تورات کے ڈفرنٹ چنکس تھے، پورشنز جو تھے، اس کو اسفار کہتے تھے۔ تو جن صحابہ نے ہجرت حبشہ کی تھی انہوں نے اہل حبشہ کو سنا کہ وہ اپنی مذہبی کتاب کو مصحف کہتے ہیں، اس لیے صحابہ کی عام رائے یا بقول بعض حضرت ابن مسعود یا سالم مولا ابی حذیفہ نے یہ رائے دی کہ قرآن مجید کو مصحف کہا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ وہاں پہ ان لوگوں سے سنا تھا جب وہ وہاں پہ مائیگریٹ کیا تھا انہوں نے حبشہ کی طرف، تو وہاں انہوں نے کہا کہ اس رائے کو پھر باقی میجورٹی صحابہ نے پسند کیا کہ ہم جو ہے مصحف ہی اس کا نام رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ
اپنی مذہبی کتاب کو کرسچنز جو ہیں، چونکہ جیوز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جیوز سے ہم اب کچھ ریزمبل نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مردود قرار دیا نا، رسول اللہ نے ان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ غضب نازل کیے، تو اس لیے پھر کرسچنز جو تھے یا عیسائی جو تھے اس زمانے میں، ان کی جو کتابیں تھیں ان کو مصحف کہا جاتا تھا، اس لیے لوگوں نے پھر اس چیز کو پریفر کیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی قرآن کو مصحف کہیں گے، تو اس لیے اس وقت سے قرآن مجید کو مصحف کہا جانے لگا۔ لفظ مصحف کے حبشی اوریجن ہونے کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حبشی زبان میں کتاب کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کہ حبشی زبان میں مصحف کا کیا مطلب ہے؟ بک۔ بہرحال یہ روایت بھی ذہن میں رہے کہ یہود کے مشابہت سے صحابہ بچ تو گئے، مگر جو عیسائی تھے ان کی ہم نے فالو کیا، تو یہ کیا وجہ ہوئی؟ تو دراصل مصحف جو ہے وہ صحاف کا صیغہ مفعول ہے، اب یہ تھوڑی سی ڈفرنٹ ٹرم ہے، لیکن بہرحال آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ صحاف کا جو صیغہ مفعول ہے، اصحاف صحیفہ سے نکلا ہے، روٹ ورڈ جو ہے اصحاف صحیفہ سے نکلا ہے، ڈرائیو وہاں سے ہوا ہے۔ صحیفہ چند اوراق کے مجموعے کو کہتے ہیں جو مرکب ہوں، یعنی کہ جو کمپائلڈ ہوں، آپس میں جڑے ہوئے ہوں اور کتاب کی شکل میں جمع کر دیے گئے ہوں بائنڈنگ فارم میں۔ اور یہ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں بھی بچے کبھی اسائنمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماما یہ بائنڈنگ کرانی ہے، کیونکہ وہ ڈفرنٹ جو اسکیٹرڈ ہوتے ہیں نا، پیجز الگ الگ ہوتے ہیں، تو ان کو بک فارم میں جب کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو بائنڈنگ کرا دیں اس کی آپ، تو جو بائنڈنگ فارم ہوتی ہے اس کو مصحف کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ ہم مصحف بولیں، کیونکہ بائنڈنگ فارم ہی قرآن کو اس وقت کر دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے قرآن کو جو عیسائی جو بولتے تھے اپنی کتاب کو مصحف، اس وجہ سے اس کو علماء کہتے ہیں اس زمانے کے جو صحابہ تھے انہوں نے پریفر کیا تاکہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے کتابوں کو اس نام سے پکارنا مصحف کے طور پہ۔ قرآن جو ہے وہ کس چیز میں ہو سکتا ہے؟ اب جیسے موبائل میں ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ قرآن، تو یہ مصحف ہوگا؟ نہیں، یہ مصحف نہیں ہوگا، یہ قرآن ہی کہلائے گا لیکن مصحف نہیں ہوگا۔ مصحف جب بولیں گے جب آپ کے پاس بک فارم میں قرآن ہوگا۔ لغوی معنی کی وضاحت کے بعد اب مصحف جو ہے اس کی حقیقت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ عہد رسالت میں تحریری حیثیت سے اس کے جو پیجز تھے اور اس کے جو پورشنز تھے وہ یکجا نہیں تھے، کوئی صورت کہیں تھی، کوئی آیت کہیں تھی، تو آپس میں یہ کمپائل نہیں ہوئی تھی، تو خلیفہ اول کے عہد میں جب اسے کمپائل کیا گیا تو واقعے کے اعتبار سے اس کا نام مصحف سے زیادہ موضوع ہی نہ تھا کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اب یہ قرآن جو ہے اس کو کمپائل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کے ایرا میں یعنی کہ حضرت ابو بکر کے ایرا میں مصحف نام اس لیے رکھا گیا کہ اس وقت وہ مصحف نہ تھا، مطلب مرتب نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور مرتب ہو بھی نہیں سکتا تھا ان کے زمانے میں، اس لیے وہ تو نازل ہو رہا تھا، مکمل ہوا ہی نہیں تھا، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ، یعنی کہ صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب تک قرآن نازل ہوتے رہنا ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو قرآن تو آتا رہا ہے، اسی لیے اس کا نام اس زمانے میں مصحف رکھنا نامناسب تھا، کیونکہ وہ کمپائل آپ تبھی کوئی چیز کرتے ہیں جب وین یو آر ڈن ود دیٹ، کہ ہمارا اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کام، تو چونکہ نزول ہو رہا تھا آیات کا، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس لیے اس کو قرآن رکھا گیا، جبکہ عہد رسالت میں قرآن کی وحی ختم نہیں ہو سکتی تھی، اس بنا پہ قرآن کا نام قرآن میں ہی مصحف مذکور ہونا خلاف واقع ہوتا ہے، کہ قرآن میں مصحف کے نام پہ اس کا نام آ جانا غلط ہے، صحیح ہے، کیونکہ وہ ابھی کنٹینیو ہو رہا تھا۔ البتہ قرآن میں اس وقت صحف جو تھا اوراق کی جو تھا صورت میں تھا، اس لیے قرآن نے اپنے آپ کو صحف کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی کہ پیجز میں، تو اس لیے صحف جو ہے لفظ ہے قرآن میں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، سورہ عبسہ کی ہے، کلا انہ تذکرۃ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، اور یہ جو یہاں پہ صحف کے طور پہ آیا ہے، فی صحف مکرمہ، اس کا مطلب ہے کہ پیجز میں ہے، قرآن جو ہے وہ ایک عزت کریم اور بہترین جو ہے وہ عزت کرنے والے پیجز کی فارم میں موجود ہے، ٹھیک ہے، کلا انہ تذکرۃ فمن شاء ذکر، ہرگز نہیں یہ نصیحت ہے جو چاہے یاد رکھے، یہ نصیحت ایسے صحف میں ہے جو بزرگ بلند اور پاک ہیں۔ تو یہ صحف جو ہے آپ کو سمجھ آ گئی کہ صحف کا مطلب ہے پیجز، مصحف کا مطلب ہے ان پیجز کو جب آپ بک فارم میں کر دیتے ہیں، اسی لیے حضرت ابوبکر کے دور میں یہ مصحف کہلایا کیونکہ یہ بک فارم میں تھا، اور اس زمانے میں بک فارم میں جیسے ہمارے ہاں فائل بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یو ایس بی آ گئی، اب تو ہے وہ ڈاکیومنٹس آ گئے ہیں، تو جو جس زمانے میں استعمال ہوتا ہے وہ کر لیا جاتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس ریجن کا جو ہے وہ لفظ ہے، کیونکہ قرآن کا اپنا نام موجود تھا، اس کو بس اس کی وہ بتانے کے لیے، مزید اس کو اس کی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے، انہینس کرنے کے لیے، اس کی صفت بتانے کے لیے کہ اب یہ بک فارم میں بھی اویلیبل ہے، جیسے میں آپ کو پی ڈی ایف بولوں گی تو پی ڈی ایف قرآن میں نہیں ہے، تو کوئی بچہ بولے گا ماما آپ تو کہہ رہی قرآن پی ڈی ایف ہے، تو یہ تو پی ڈی ایف کہاں ہے قرآن میں؟ تو اب یہ چونکہ آج کل یہ چیز آ گئی تو اس لیے پی ڈی ایف، تو اس زمانے میں مصحف جو تھا وہ وائرل تھا۔ اچھا، الکتاب جو ہے دا بک،
اس کا قرآن کا ایک اور نام ہے دا بک۔ قرآن کا چوتھا نام الکتاب ہے۔ اس کا نام یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ قرآن صرف زبانی کلام نہیں بلکہ لکھا ہوا کتابی شکل میں لوح محفوظ میں موجود ہے، اور پھر وہاں سے یہ کتاب اتاری گئی۔ الکتاب کا مطلب ہے آفیشل، آفیشلی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوگی نا۔ جیسے کوئی لا بنتا ہے نا، تو وہ اس کو پارلیمنٹ میں یا وہ کسی جس بھی اتھارٹی کے پاس جاتا ہے تو وہاں وہ اسٹیمپ کرتے ہیں، ان کے پاس ایک کاپی ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں یہ لا جو ہے اب لوگوں میں بتا دو، اب یہ لا اس کو عام کر دو، تو ایک کاپی جو ہے وہ اتھارٹی کے پاس ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی کتاب کا جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، موجود، آتھورائزڈ ہے، آفیشیل ہے، اس کے بعد یہ لوگوں تک آئی ہے۔ تو اس کی ہمارے پاس یہ نام کہاں ملتا ہے؟ اس کا نام ملتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ البقرہ کی آیت نمبر 2 ہے آپ کے سامنے، کہ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا آفیشیل لا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہم اردو میں بول رہے ہوتے ہیں نا کتاب، ایکچولی یہ وہ کتاب نہیں ہے جو ہم اردو میں کتاب بول رہے ہوتے ہیں، اس کا نام ہے مصحف۔ کتاب کا مطلب ہے کوئی بھی چیز آفیشلی جو ہے وہ آفس سے نکلی ہو، لا بن گیا ہو، اور اس پہ عمل کرنا اب لازم ہو۔ تو الکتاب کا یہ مطلب ہوتا ہے، لٹرل مطلب یہ ہوتا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ آفیشیل لا ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ مزید قرآن مجید کو کتاب، جیسے کہ کتاب اللہ، کتاب کتاب مبارکن، کتاب منیر، کتاب المبین، کتاب الحکیم بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب کو اور مزید، ایک تو ویسے بھی کتاب کے طور پہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کو مزید اس کی صفت بتائی گئی ہے کیا، کہ یہ کتاب انزلنا مبارکن ہے، بابرکت کتاب ہے۔ مطلب یہ کہ یہ آپ کے لیے برکتوں کا ہی خزانہ ہے، بڑھاتی ہی چلی جاتی ہے آپ کو علم میں، آپ کے سکون میں، آپ کی شفا میں، آپ کی ریمائنڈرز میں، ہر چیز میں یہ آپ کو برکتیں دیتی ہے، آپ کی زندگی میں اور آپ کی آخرت میں بھی۔ ایک ایک لیٹر آپ کے لیے برکتوں کا باعث بن رہا ہے کہ الف لام میم پڑھے چلے جائیں گے، ملتا چلا جائے گا، تو یہ بابرکت کتاب ہے۔ کتاب اللہ کا مطلب ہے اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب منیر، یہ نور والی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ نور کا مطلب ہوتا ہے لائٹ، یہ آپ کو روشنی دے گی آپ کی زندگی میں۔ یہ کتاب، اس پہ عمل کرنا، اس کے لا پہ عمل کرنا کیا کرے گا؟ آپ کی زندگی میں تنگی نہیں پیدا کرے گا بلکہ روشنی پیدا کر دے گا۔ کتاب المبین، ظاہر کرنے والی کتاب، یہ آپ کے لیے سب کچھ ظاہر کر دے گی۔ واقعی جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کا مطلب ہے لا، جب اس کے امپلیمنٹ آپ جب کرتے ہیں نا تو آپ کو سچ جھوٹ پتہ چل جاتا ہے، آپ کو خیر اور شر پتہ چل جاتا ہے، آپ کو نیکی بدی پتہ چل جاتی ہے، آپ کو منافق مومن پتہ چل جاتا ہے، آپ کو واقعی پتہ چل جاتا ہے کہ کون انسان جو ہے وہ سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مومن دھوکہ ہی نہیں کھا سکتا، اور 2 دفعہ تو بالکل بھی نہیں کھا سکتا۔ پہلی دفعہ تو کھا سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کے پاس علم الغیب نہیں ہے نا، تو یہ تو ہمارے اوپر بنتا ہے کہ بھائی ہم ایک دفعہ دھوکہ کھا لیں، لیکن دوسری دفعہ دھوکہ نہیں کھا سکتا، وہ پھر کیئرفل ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب اس کو کیا بناتی ہے؟ کتاب المبین ہے، اس کے لیے ہر چیز ظاہر کر دیتی ہے۔ اور پھر الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب، پھر وہ وائز ہو جاتا ہے، انسان سمجھدار انسان ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا کتاب پڑھنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو، ارے تم کتنے بیوقوف انسان ہو، تمہیں تو چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے، تم ہر دفعہ یہی کر لیتے ہو۔ نہیں، وہ اتنا سمجھدار انسان ہوتا ہے کیونکہ یہ کتاب اس کو حکیم بناتی ہے۔ اور کتاب عزیز، عزت والی کتاب، عزیز کا مطلب ہے زبردست، یعنی کہ اتھارٹی بیسڈ۔ تو جو کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے وہ پھر فرم رہتا ہے، وہ ڈھیلا ڈھالا سا انسان نہیں رہتا کہ اس کو بس کبھی کو وہ اس رخ چل پڑتا ہے، اس رخ کو اس رخ چل پڑتا ہے، اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی، نہیں، وہ پھر اتھارٹی کے ساتھ بات کرتا ہے کیونکہ اس کی اپنی بات ہی نہیں ہے، اب جو بھی بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، اس لیے وہ اس سے ہلتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ ایک، جب آپ اسکالرس کو دیکھ لیں نا، جب آپ دیکھیں گے کسی بھی انسان کو کہ وہ اپنے اسٹانس سے نہیں ہل رہا یا اپنی کسی بھی بات سے نہیں ہل رہا، تو ہم کہتے ہیں بھی بہت ہی سالڈ پرسنالٹی ہے اس کی۔ تو قرآن ایک آپ کو سالڈ پرسنالٹی بنا دیتا ہے، اور وہ کوئی برائی میں نہیں بناتا ہے کہ یہ ڈھیٹ انسان ہے، بلکہ اچھائی میں بناتا ہے کہ بہت ہی فرم انسان ہے، اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی بات کرتا ہے، جب بھی بات کرے گا یہ ایک ہی بات کرے گا، اس سے جب بھی معاملہ کرو یہ دھوکہ نہیں دے گا، اسے جب بات کرو سچ جھوٹ ہی نہیں بولے گا، کیونکہ قرآن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کرنے کے لیے۔ جو قرآن نہیں پڑھتا وہ کبھی سچ بول دے گا، کبھی جھوٹ بول دے گا، جب ایموشنل ہوگا تو اچھی بات کر دے گا، بڑے بڑے دعوے کر لے گا، جب تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا تو کوئی کام ہی نہیں کرنے کو تو ریڈی ہوگا۔ پھر ہمارے پاس تیسرا نام آتا ہے الذکر، قرآن کا نام ہے ذکر، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ریمائنڈر کو، مجھے ذرا ذکر کر دینا، ارے ہم اس کا ذکر کر رہے تھے، بول رہے ہوتے ہیں نا گھر میں، وہ ذکر کرنا ذرا میرا، وہاں جاؤ گے تو میرا ذکر کرنا، تو ہم کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ریمائنڈر دینا، کوئی بھول جائے تو اس کو یاد کرانا۔ اس کا مطلب ہوا کہ اس سے پہلے بات ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کوئی بات بتائی گئی تھی یا اس سے پہلے اس چیز کی ڈسکشن ہوئی تھی، تو ہم ذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ وَهَذَا ذِكْرٌ، یہ ایک ریمائنڈر ہے، مبارکن، بابرکت، اتنا بہترین ریمائنڈر ہے جو کہ تمہیں برکتوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جسے کیا کیا؟ انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے، افا انتم، کیا تم لہو منکرون، اس کے لیے منکر بنو گے، اس کو انکار کرو گے؟
اس کے لیے جو ہے تم چیزوں کو چھوڑ دو گے، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو۔ اتنی بہترین کتاب ہے جو تمہیں بار-بار ریمائنڈر دے رہی ہے، بار-بار تمہیں ریمائنڈر دے رہی ہے، تو تم اس کے لیے منکر بنتے ہو۔ افمنکرون افانتم لہ منکرون۔ تو واقعی آپ اپنے بارے میں سوچیں، میں بھی اپنے بارے میں سوچوں کہ یہ اتنی بابرکت کتاب ہے اور بار-بار ریمائنڈر دے رہی ہوتی ہے۔ زندگی میں ہم اتنے آزمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم اپنی زندگی میں چینج کر لیں۔ ایک ایسا معاملہ ہے جو واقعی میری اپنی ذات سے حوالے سے ہے، جس کو میں نہیں ہٹا پا رہی ہوں، میں نہیں اس کی اصلاح کر پا رہی ہوں، اسی وجہ سے میں بار بار جو ہے نا میں بار بار اس ٹریپ میں پھنستی ہوں، بار بار اس آزمائش میں آتی ہوں، کیونکہ میرا ایک مزاج ہے یا میری وہ ایک روٹین ایسی ہے جو کہ شاید میری نمازیں نہ پڑھنا ہو سکتا ہے، شاید میرا جھوٹ بولنا ہو سکتا ہے، شاید میرا دھوکہ دینا ہو سکتا ہے، شاید میری بد اخلاقی ہو سکتی ہے، شاید میرا چغلی کرنا ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں وہ صرف سود کھاتے ہیں اور ان کی زندگی میں بیماریاں، مشکلیں، ناچاکیاں، گھریلو تنازع ہر وقت جنم لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ خوش کرنے کے لیے وہ تھراپیز بھی لے رہے ہوتے ہیں، ویسے بھی اپنا گھر میں معاملات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے امپروو کریں اپنے معاملات۔ صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ سود کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت اچھے پیرنٹ ہوتے ہیں، بہت اچھے اسپاؤسز ہوتے ہیں، بہت اچھے سبلنگز ہوتے ہیں، بہت اچھے جو ہیں وہ نیبرز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ویسے کوئی برائی نہیں نظر آ رہی ہوتی، تو سب کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ان کے مسئلے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں ان کے اتنے پریشانیاں رہتی ہیں، اتنے اچھے تو لوگ ہیں۔ تو آپ پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا مسئلہ چل رہا تھا، تو پتہ چلتا ہے اچھا پیچھے کیا مسئلہ تھا، نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، پھر پتہ چلتا ہے نہیں پیچھے جو تھا وہ سود کھا رہے تھے، یہ جو ہے نا قرضہ لوگوں سے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، یہ جو ہیں لوگوں کو برائی سے منع ہی نہیں کرتے، بس جو چل رہا ہے سو چلنے دیتے۔ تو آپ کو نا ایک دو روٹ کاز پتہ چل جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ تو کیا تم اس سے انکار کرو گے؟ یہ تمہیں ریمائنڈر دیتا ہے بار بار کہ رک جاؤ، جب بھی آزمائش آئے تو مڑ کے دوبارہ پیچھے دیکھیں کہ کیا ایسی چیز ہوئی ہے میرے ساتھ کہ مجھے پھر میں اس تکلیف میں آ گئی ہوں، میں پھر اس اذیت میں آ گئی ہوں۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ہی چیز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں کچھ عرصے پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی جو صبح کی روٹین تھی وہ بہت بری تھی، نماز بھی نہیں ہو پاتی تھی، اس کے علاوہ یہ کہ وہ واک بھی نہیں کرتی تھی، تو بار بار وہ ایک ہی سچویشن میں آ رہی تھی، بار بار وہ ایک ہی ڈپریشن جو فیز ان پر آتا تھا۔ تو ان کو کسی نے بتایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو کسی نے بتایا کہ آپ جو ہے نا صبح کی نمازوں کا اہتمام کریں، اور آپ جو ہے نا وہ صبح روٹین اپنی اچھی رکھیں کہ اچھا بریک فاسٹ کریں اور واک کریں صبح کے ٹائم اور اپنے اذکار کریں۔ تو سب کچھ سیم تھا۔ تو بتا رہی تھی یوشا کہ میری زندگی بالکل پلٹ گئی، سب کچھ چینج ہو گیا میری زندگی میں، صرف وہ ایک روٹین جو تھی میں نے اپنی اڈاپٹ کر لی۔ تو اتنا فرق پڑتا ہے کسی بھی ایک چیز کے لیے، لیکن وہ ریمائنڈر کون بتاتا ہے؟ وہ قرآن بتاتا ہے۔ لوگوں سے بیٹر ہے کہ قرآن سے ہم ریمائنڈر لے لیں بار بار، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیزیں جو ہمیں ہمارے لیے زندگی میں نقصان بنی ہوئی ہے۔ تو اچھا دنیا میں تو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں نا، 10 سال بعد جا کے سنبھل جائیں گے، 20 سال بعد جا کے سنبھل جائیں گے، چلو اب سمجھ آ گئی، اب ہم سود نہیں کھائیں گے، اب ہم دھوکہ نہیں دیں گے، تو کچھ لوگ ریورٹ ہو جاتے ہیں، چینج کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ آخرت کے ریمائنڈر کا ہم کیا کریں؟ جو ریمائنڈر یہ ہمیں آخرت میں دے رہی ہے اس کا ہم کیا کریں؟ یہ آپ سوچیں کہ وہاں پہ ہم کتنے بے بس ہوں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جو ہمیں ریمائنڈر وہاں پہ مل رہا ہے، کیا کرے گی قیامت ہمارے ساتھ، کیسے معاملہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، اس سے پہلے قبر میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو جب ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہوں گی تو ہم قبر میں جا کے تو نہیں کہیں گے وہ اچھا ہوا کہ اب ریمائنڈر مل گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کیا ہونا تھا، یہاں پہ کیا سوال ہونے تھے، یہاں پہ قبر نے کیسے بھینچنا تھا، تو چلے ہم واپس جا کے اب دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اب پریکٹس کر آ گئے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ریمائنڈر دنیا کے تو ہم لے ہی لیں، لیکن اب آخرت کے ریمائنڈر کے لیے بھی کیا کریں کہ اس قرآن کے اس ایٹریبیوٹ کو فائدہ اٹھائیں، کہ قرآن آپ کو ریمائنڈر دیتا ہی دیتا ہے۔ پھر ایک اور نام ہے التنزیل، ٹھیک ہے۔ التنزیل کا مطلب ہے کہ قرآن کا وحی ہونا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے قلب پر مبارک پر نازل ہونا، ظاہر ہوتا ہے۔ تنزیل کا مطلب ہے کہ گریجولی کوئی چیز آنا، ایک ساتھ نہیں آ گیا قرآن۔ تو یہ ہماری قرآن کا ایٹریبیوٹ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں اتار دیا۔ تو خوبی ہے نا یہ کہ سلو گریجولی حالات کے حساب سے، واقعات کے حساب سے، مزاج کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اتارا۔ یہ حکمت ہے قرآن کی۔ ورنہ آپ بچے کو بولیں کہ بیٹا آپ کا نا ایگزام ہے کل اور آپ نے پورے سال کی تیاری ایک دن کرنی ہے، تو بچہ کیا کہے گا، ارے امی آپ مجھے پہلے بتاتی جو کورس تھا یا کوئی بھی ٹیسٹ تھا، آپ مجھے پہلے سے بتاتی، میں تھوڑا تھوڑا تیار کر کے رکھتا۔ ہم بھی خود یہ کہتے ہیں کہ ہسبینڈ آ کے کہتے ہیں بس 1 گھنٹے میں دعوت ہے، ذرا جلدی سے بنا دو، تو ہم کہتے ہیں پہلے بتاتے آپ، تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ لیتے، صفائی کر کے پہلے رکھ لیتے، کھانا بنا کے رکھ لیتے، کہتے ہیں نا ہم یہ کہ یہ تو ہمارے لیے آسانی کے لیے ہے کہ ہمیں پہلے بتا دیا جائے، جب کرنا ہی ہم نے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ ہم سے ہی ڈیمانڈ کی تھی عمل کرنے کی، تو اس کو التنزیل کا نام دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آرام آرام سے گریجولی اتاری ہوئی جو ہے وہ تنزیل ہے، کتاب ہے تمہارے رب کی طرف سے۔
اس کے بعد ہمارے پاس احسن الحدیث اس کا ایک نام آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کا مطلب ہے بہترین بات۔ حدیث کہتے ہیں کوئی بھی بات جو کہ نئی ہو، بریکنگ نیوز ہو۔ تو کوئی بھی بریکنگ نیوز کیسی ہوتی ہے؟ آپ کو کوئی ایک خبر آئے کہ زلزلہ آ گیا ہے، یہ بریکنگ نیوز ہے، آپ کے لیے اچھی خبر ہے؟ نہیں۔ یا آپ کے لیے کوئی یہ خبر آئے کہ بارش ہونے والی ہے بہت اندھا دھند، اور آپ جو ہے نا احتیاط کر لیں، تو اچھی خبر ہے؟ نہیں، آپ کے لیے نہیں۔ لیکن یہ اس انسان کے لیے اچھی خبر ہے جو کہے گا چلو اچھا مجھے پتہ چل گیا، میں کیئرفل ہو جاؤں، ہے نا؟ یا اس شخص کے لیے کیئرفل، وہ کیئرفل ہو جائے گا جو واقعی ایک سینسیبل انسان ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بہترین بات اتاری، خوبصورت بات اتاری، ایسی بات جو دلوں کو شفا بھی دے، اچھا بھی لگے، خوش بھی ہو جنتوں کا پڑھ کے اور دوزخ کا پڑھ کے ریمائنڈر بھی ملے، اور پھر وہ کہیں کہ واہ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ریمائنڈر دے دیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ ایسی بریکنگ نیوز جو ہمیں الرٹ کر دے، ہمیں وارن کر دے، وہ ہمارے لیے اچھی چیز ہوتی ہے، اور ہم جا کے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ نا ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ آج کھاڑی میں سیل لگ رہی ہے، تو بریکنگ نیوز آئی تھی ہمارے پاس، ایس ایم ایس آیا تھا کہ سیل لگی ہوئی ہے، تو اچھا ہی ہوا ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے فائدہ اٹھا لیا۔ تو بالکل ایسے ہی قرآن جو ہے ہمارے لیے احسن الحدیث ہے، بہترین بات ہے، خوبصورت بات ہے۔ اور پھر قرآن کا ایک اور نام ہے ہدی و بشریٰ، ٹھیک ہے؟ ہدن کا مطلب ہے ہدایت، اور بشریٰ کا مطلب ہے خوشخبری دینے والی۔ تو یہ قرآن آپ کو ہدایت دیتی ہے، تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے، اور بشریٰ خوشخبری دیتی ہے آپ کو، تو یہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ کیا آپ کو خوشی ملتی ہے؟ کسی بھی چیز کی خوشخبری جو ہے وہ کیسے پتہ چلتی ہے؟ جیسے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی آپ کی امی ابو آپ کے پاس رہنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے بہن بھائی آپ کے پاس رہنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کسی انسان کو ہو سکتا ہے کہ کسی بہو کو لگے لو اب یہ نندیں آ رہی ہیں میری بہت ساری رہنے کے لیے، ہے نا؟ اس کے لیے تو یہ اچھی خبر نہیں ہے، لیکن گھر میں اور 2-3 لوگوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ ہماری بہن آ رہی ہے باہر سے۔ بہت سارے لوگ اس سے خوش بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ اس سے اداس بھی ہوں گے، کیونکہ کسی کے لیے وہ برڈن بن جائے گا، اور کسی کے لیے جو ہے وہ ایک نعمت بن جائے گا کہ چلو میں اتنے عرصے بعد اپنی بیٹی سے مل لوں گی یا بہن سے مل لوں گی۔ تو بالکل بشریٰ کیسی ہے قرآن، کہ جتنا ہم اس سے اٹیچ ہوں گے، جتنا ہم اس کو بوجھ نہیں سمجھیں گے، ہمارے اپنے اس قرآن کے تعلق کے ساتھ وہ بشریٰ بنے گی، ادروائز وہ ہمارے لیے کیا بنے گی؟ اچھی خبر تو نہیں بنے گی، خوشخبری تو نہیں بنے گی، بری خبر ہی بنے گی۔ تو اس لیے ہدی و بشریٰ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں توسین تلک آیات القرآن قرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے اور بشریٰ ہے۔ تو اگر تو آپ کے پاس ایمان ہے، مومن ہے، اللہ پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ تو یہ ہدایت بن جائے گی، خوشخبری بن جائے گی مومنوں کے لیے، اور واقعی بنے گی جب ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں بہت ساری بشارتیں دیتی ہے قرآن۔ بھئی آپ کو جب حصہ ملے گا نا جائیداد میں سے، تو آپ کو خوشی ہی ہوگی۔ کس نے؟ کیونکہ قرآن نے بولا ہے آپ کے باپ کو، آپ کی بہن بھائیوں کو، کورٹ کو، کہ ان کو حصہ دینا ہے، تو یہ خوشخبری ہے نا آپ کے لیے۔ قرآن نے ہی بولا ہے کہ بھئی ماں جو ہے وہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں رضاعت کے دوران، طلاق ہو جائے تو کیسا معاملہ کرنا ہے عورت کے ساتھ، کتنے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ سی آف کرنا ہے جب وہ گھر سے جا رہی ہو، اس کا فنالے کیسا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی بتاتے ہیں۔ مردوں کو کیسے دیکھنا ہے، تو مردوں کے لیے خوشخبری کہ اچھا مجھے قوام بنا دیا، میں رسپانسبل ہوں، تو مجھے ایک اتھارٹی دے دی، تو یہ بشرا ہی بنتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ پہیہ جو ہے الٹا چل پڑا ہے نا، اپنے اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں بوجھ لگتا ہے یہ چیزیں۔ اب ہمیں لگتا ہے اس کا حق کھا لو، اب کسی کو پیسے دینا برا لگتا ہے، قرضہ لینا آسان لگتا ہے، قرضہ دینا مشکل لگتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم قرضہ دینے والے ہیں تو قرضہ لینا اچھا لگے گا، اور قرضہ لینے والے ہیں تو قرضہ دینا برا لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے بشریٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر قرآن کی ان ایٹریبیوٹس کو دیکھنا ہے جو قرآن ہمارے لیے خوشخبری بنائے، پھر ہم نے قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا ہے، تو ہمارے لیے خوشخبری بن جائے گی۔ پھر ہم دینے والے بھی بنیں گے اور لینے والے بھی بنیں گے۔ ہم دینے والے حق کو بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا حق بھی کسی سے نہیں مروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہدایت ہے، تو بالکل ہدایت ہے، قرآن جو ہے ہمیں ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ میں گائیڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور اوصاف بھی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی صفات میں ہمارے لیے ایک اور نام آتا ہے، وہ ہے نور، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور کے وصف سے یاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ٹھیک ہے؟ تو نور ہے، اب نور سمجھیں آپ کے پاس لائٹ ہے، اب جس انسان کے پاس لائٹ ہو وہ ٹھوکریں کھا سکتا ہے، وہ ٹکرا سکتا ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، آنکھوں میں نور نہیں ہوتا، وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ چلو ٹکرا جائے تو اس کی آنکھوں میں ہی نور نہیں ہے، پھر بھی وہ اسٹک استعمال کر لے گا، کسی کا کندھا استعمال کر لے گا، یا کم از کم وہ اسٹیپس یاد کر لے گا کہ اچھا جس جگہ پہ وہ رہتا ہے اس کی اسٹیپس یاد کر لے گا۔ یا کسی انسان کی جو ہے وہ
آنکھیں ہوں اور لائٹ نہ ہو تو بھی وہ ٹکرائے گا، ٹھوکریں کھائے گا، ہاں؟ تو قرآن جو ہے وہ انسان کی بصیرت اور بصارت دونوں کے لیے نور ہے۔ وہ آپ کی بظاہر آنکھیں بھی جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہوئے بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کیا معاملہ چل رہا ہے دنیا میں، اور آپ کے اندر بھی بصیرت وہ ڈال دیتا ہے، روشنی ڈال دیتا ہے۔ ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بظاہر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل حکمت سے آ رہی، بس انسٹنٹ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اتنا نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنے انسٹنٹلی فیصلے، ان کے پاس وہ بصیرت ہی نہیں ہوتی۔ چیزوں کو دیکھنے کی بصیرت ہونی چاہیے، وہ کون دے گا؟ قرآن دے گا۔ قرآن آپ کو ویسا مزاج دے دے گا جو آپ کے اندر بصیرت پیدا کر دے گا، کہ بظاہر لوگ کہیں گے ارے تمہیں غصہ نہیں آیا اس بات پہ، یا تمہیں اتنا غصہ آ گیا اس بات پہ، تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے یہ ریئیکشن کیوں دینا ہے، مجھے یہ معاملہ کیوں کرنا ہے، کیونکہ قرآن اس کا حکم دیتا ہے۔ تو آپ کو جذباتی ہونا یا نہ ہونا قرآن سکھا دیتا ہے، تو پھر آپ کا غصہ کرنا، غصہ نہ کرنا، سامنے والے کو نہ بھی سمجھ آ رہا ہو، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرا اس وقت یہ ڈیسیجن لینا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آنکھوں کا نور بن جاتا ہے۔ آنکھوں کا نور کیسے بنتا ہے کہ پھر آپ ہر کسی کو دیکھ کے خوشی ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو دیکھ کے ججمنٹل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی بھی انسان آ جائے، آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ تو مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو مجھے بہت برا لگ رہا ہے، اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے، اس نے حلیہ کیسا پہنا ہوا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنے گمان کرنے، اور بہت سارے گمان سے تو بچنا ہی بچنا ہے نا، قرآن آپ کو بتاتا ہے۔ تو جب جیسے ہی آپ کی میڈ گھر میں آتی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ اس نے جو ہے نا چھٹی کی ہے تو ضرور اس نے جان بوجھ کے چھٹی کی ہوگی، یا اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے وہ کیا ہوگا، پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے بچو۔ تو پھر آپ سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس کو، چاہے حلیہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، آپ وہ کمنٹ نہیں کرتے ہیں جو ساتھ والی بیٹھی ہوئی ایک آنٹی کر رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھو کیسے حلیے سے نکلی، اس کو دیکھو کیسے کپڑے اس نے پہنے ہوئے، کتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے، پائچے دیکھو کہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اس کو تمیز نہیں ہے، شرم نہیں ہے، لیکن آپ چپ ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کثیرا من الظن سے مجھے اللہ نے منع کر دیا۔ تو سامنے والا نور یعنی کہ آنکھوں کا جو نور ہے وہ اور بصارت مل کے، بصیرت اور بصارت مل کے آپ کو ایک قرآن ایک سمجھدار انسان بناتے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے تمہارے لیے نور و مبین جو ہے اس کے طور پہ نازل کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کا ایک اور نام آتا ہے موعظۃ، ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن مجید کی ایک صفت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ورحمۃ للمؤمنین، جو کہ اب یہ آیت سن بھی رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن آپ کے لیے واعظ ہے۔ واعظ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھ کے کاؤنسلنگ کرنے جاتے ہیں، آپ کسی کے پاس بیٹھ کے جو ہے وہ مشورے لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس آپ جاتے ہیں وہ آپ کو واعظ دیتا ہے۔ کیسے واعظ دیتا ہے؟ واعظ کا مطلب جو ہم نے سورہ لقمان میں اتنی ان ڈیپتھ اس کو دیکھا بھی تھا اور سمجھا بھی تھا کہ وہ کیسا معاملہ ہوتا ہے، کہ پیار سے سمجھانا کسی کو، محبت سے، نرمی سے، خطروں سے آگاہ کرنا، خود بشارتیں بھی دینا، یعنی پوری اس چیز میں واعظ ہوتا ہے۔ یہ ایک واعظ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پلانڈ سیشن لیا ہے کسی کا، آپ نے پلانڈ کسی کے ساتھ بیٹھ کے سیٹنگ کی ہے، اس میں اس کے نقصانات فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں بتایا ہے، تو اس کو کہتے ہیں موعظہ۔ جیسے واعظ دے رہا ہوتا ہے جمعے والے دن، جو مولوی صاحب واعظ دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے پلان کرتے ہیں، گھر سے سننے والا بھی پلاننگ کے ساتھ جاتا ہے، نہا دھو کے تیار ہو کے وہ جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے میرے سامنے خطبہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو واعظ کو ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن آپ کے لیے کیا ہے؟ واعظ۔ اس کا مطلب ہے کہ پلانڈ سیشن ہے قرآن کا، آپ جو بھی سورہ اٹھائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پلاننگ کے ساتھ اس میں چیزیں بتا رہی ہیں، آپ کی نیچر کو سمجھتے ہوئے، آپ کے حالات کو سمجھتے ہوئے، چاہے آپ کسی بھی دور میں ہو، کسی بھی ایرا میں ہو، کسی بھی حالات میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کوئی بھی جینڈر ہو، پلانڈ ہے یہ آپ کے لیے۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ وہ آپ کے لیے موعظۃ ہے۔ تو قرآن آپ کے بارے میں جو بات کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ لوگ قرآن میں یہ پتہ نہیں کون سی باتیں آ گئیں جو میرے تو پریکٹیکل ہی نہیں ہے، میرے لیے میں امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں کیسے ان چیزوں کو دیکھوں، میرے تو حالات ہی نہیں ہے، میرا تو فیملی ایسی نہیں ہے جو سپورٹ کرے، یا میں پردہ کیسے کروں، میرے پاس تو اتنی ریجیکشن ہے، میں سود کیسے نہ کھاؤں، میرے شوہر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی۔ موعظۃ کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پلانڈ ایک یہاں پہ آیات اور صورتیں، احکامات، سب کچھ اتارا ہے، تو آپ کو اس میں سے نصیحت لینی ہی پڑے گی، اس میں سے آپ کو کاؤنسلنگ اس سے کرنی ہی پڑے گی۔ پھر آپ جا کے دوسری آیت پہ دیکھیں، اچھا پھر میں اب کیا کر سکتی ہوں اگر یہ سچویشن نہیں ہے، تو پھر میں اور کون سی صورت میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ کوئی اور اپنے لیے عمل کی بات نکالوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انٹرلنکڈ کر دیں گے آیات کو، صورتوں کو، حالات کو آپ کے لحاظ سے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ایکچولی روٹ کاز ہیں، آپ ہی ہیں جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ سٹک ہوئے میں، آپ کا ہی اسٹیپ لینا ایسا تھا کہ آپ کی وجہ سے باقی گھر میں بھی خیر آ گئی، آپ ہی ہیں جو دوسروں کو تو الزام ٹھہرا رہی ہیں لیکن اصل میں مسئلہ آپ کے ساتھ ہی تھا۔ اگر آپ وہ اللہ کی بات مان لیتی، آپ تھوڑا سا اس میں فرم ہو جاتی، تو اس کا مطلب تھا کہ لوگ بھی اس سے فائدہ آپ کے اپنے گھر والے فائدہ اٹھا لیتے۔ تو موعظۃ ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی امام صاحب کوئی واعظ دے رہے ہوتے ہیں
تو جب مرد ہوتے ہیں وہ ایک دن سنتے ہیں، 2 دن سنتے ہیں، یعنی کہ 1 جمعہ سنا، 2 جمعہ سنا اور بھی جگہوں پہ سن رہے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ان کے دل میں کھپ جاتی ہے بات کہ ہاں، یہ بار-بار مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں میری، بار-بار مجھے بتا رہے ہیں کہ کیسے معاملات کرنے ہیں۔ پھر وہ جب اس کو امپروو کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں، تو ان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ خود کہتے ہیں کہ بس اچھا ہی ہوا جو میں نے یہ فیصلہ کر لیا، اچھا ہی ہوا جو میں نے یہ ڈیسیجن لے لیا۔ کیوں؟ کیونکہ موعظۃ ہو رہا تھا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کنٹینیوسلی پلانڈ اور اچھے طریقے سے بات کرنا ود دا ٹائم فریم کے ساتھ، پورا فریم ورک ہوا اس کے ساتھ۔ مجید، قرآن کا ایک نام ہے مجیدن، مجید کا مطلب ہے، جو کہ البروج میں آیت ہے کہ بل ہوا قرآن مجید۔ مجید کا مطلب ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ بہت ہی بزرگ ہے، یعنی کہ بزرگ کا مطلب ہے کہ ایک بزرگ انسان کیسا ہوتا ہے؟ بزرگ انسان ہوتا ہے ایکسپیرینسڈ، نالجبل اور عزت والا۔ وہ ایسے مقام پر ہوتا ہے اس نے اچیو کر لیا ہوتا ہے، اس کے ایک مقام ہوتا ہے زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو مجید کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی یہ صفت بتاتی ہے کہ قرآن ایک ایکسپیرینسڈ لیول پہ ہمیں نالج دے رہا ہوتا ہے۔ اس نے قوم نوح کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اس نے قوم لوط کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اس نے قوم عاد کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اس نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اس نے اصحاب کہف کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اس نے یوسف اور زلیخا کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ تو ایکسپیرینس ہے، یعنی کہ اتنی ساری انفارمیشن قرآن دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ ایک مجید فارم میں بھی ہے، وہاں سے ہم بہت ساری خیر لے سکتے ہیں جو کہ ہم نقصان اٹھائے بغیر، ہم قوم لوط والا عمل نہ کر کے خیر اٹھا سکتے ہیں، قوم نوح والا عمل نہ کر کے خیر اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل والی چیزیں نہ کر کے خیر اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ بزرگ ہمیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بیٹا یہ نہیں کرنا، میں نے اپنے زمانے میں یہ کیا تھا، نقصان اٹھایا تھا۔ اگر ہم ان کی نہیں سن رہے ہوتے نا، بالکل ہم قرآن کی بھی نہیں سن رہے ہوتے، حالانکہ وہ ہمیں 60 سال کی زندگی کا کوئی بزرگ ہو، 70 سال کی زندگی کا کوئی ایک انسان ہو، وہ تو ہمیں وہ باتیں بتا رہا ہوتا ہے جو ہمیں شاید سمجھ بھی نہ آئیں۔ ان کے اتنے سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ اگر ہم عمل کر لیں تو واقعی ہم کامیاب انسان بن جائیں۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو ان لوگوں سے نہیں ملو، ایسے معاملہ نہیں کرو، شادیاں میں یہ سوچ سمجھ کے شادیاں کرو، بزنس یہ سوچ سمجھ کے کرو، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور ہم خود ایک مقام پہ پہنچ کے کہتے ہیں ارے ابو تو صحیح کہتے تھے، امی تو صحیح کہتی تھی، دادا ابو بالکل صحیح بات بتاتے تھے، یا فلاں جو تھے اشفاق احمد بڑی کام کی بات کر گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے بالکل قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ مجید۔ تو یہ قرآن ہمیں ایکسپیرینس بیس باتیں بتاتا ہے۔ تو قرآن جب نازل ہوا تو عرب اس زمانے میں انجیل اس کو انجیل ہی کہتے تھے، اس لیے قرآن میں بھی انجیل ہی استعمال ہوا ہے، انجیل کا نام۔ تو قرآن میں جو ایک نام ہے جس میں اسکالرس کچھ کہتے ہیں کہ شاید قرآن کا نام جو ہے وہ جیسے اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ انجیل جیسے نازل ہوئی تو قرآن بھی انجیل ہی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ڈسپیوٹ ہے اسکالرس کا، جو کہ یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریکٹ کر دیا کہ قرآن کا نام قرآن ہی ہے، اس کو باقی کتابوں کے ساتھ اس کی ریزیمبلنس اس کے ناموں کی نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس یہ آج کا ٹاپک تھا نیمز آف قرآن۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا ٹاپکس آف قرآن، کہ قرآن میں کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ کور ہوئے ہیں، اور وہ ٹاپکس جو ہیں ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہمیں وہاں پہ قرآن سے ہم اور کیا لرن کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو جب بھی یہ والا مسئلہ پیش آئے کہ اچھا مجھے یہ چیز سیکھنی ہے تو وہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہاں قرآن میں یہ چیز ڈسکس ہوئی بھی ہے، قرآن میں اس چیز کے بارے میں ڈیبیٹ ہوئی بھی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم قرآن کا نیکسٹ جو ہے وہ کریں گے مضامین قرآن ان شاء اللہ تعالیٰ، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم گزشتہ قوموں سے اور ڈیبیٹ سے کہ قرآن میں کیا ڈیبیٹ ہوئی ہے، کہ قرآن میں کیا آرڈرز تھے ہمارے لیے، قرآن میں کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، تو وہ ایک جامع ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا خلاصہ مل جاتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جو وحی اس کی نازل ہوئی وہ کس فارم میں نازل ہوئی، وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے، وحی کی کتنی فارمز ہوتی ہیں، وحی کس طرح نازل ہوتی تھی، اور رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان پہ جو وحی نازل ہوئی اور باقی انبیاؤں پہ جو وحی نازل ہوئی ان پہ جو کلام اترا اس میں کیا ڈفرینس تھا، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس کے نوٹس آپ لوگ ضرور شیئر کیجیے گا، اور آپ کے لیے جو ہے وہ فارم آپ کے لیے بن گیا ہے سوال جواب کا، جو کہ لاسٹ ہمارا ویک کا جو ٹاپک تھا اس کا کویشچنئر بنا لیا ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ فارم شیئر ہو جائے گا، آپ لوگوں نے وہ فل کر کے سبمٹ کرا دینا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی پھر مارکنگ ہو جائے گی وہاں سے، اور پھر اگر تو کسی انسان کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی خاتون کو بھول رہا ہے تو وہ ریکارڈنگ سن سکتی ہے، ریکارڈنگ اپلوڈ ہو چکی ہے یوٹیوب پہ، تو آپ اس کو جا کے دوبارہ سے سن سکتی ہیں اگر کوئی بھی سوال آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے اگر سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کنفیوژن ہے، تو پھر سن لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس کریکٹ نالج ہو ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔